وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام معزز حاضرین، صاحب صدق و اخلاص دوستو، سچے اور پاک محبوب کی سچی محبت کے رشتے کے اندر منسلک دوستو، یہ کلام عشق و محبت کا کلام ہے، سرور اور ذوق کا کلام ہے، راز اور نیاز کا کلام ہے۔ یہ محبت کے خفیہ بھید ظاہر کرنے والا، طالبین کی تشنگی بجھانے والا کلام ہے۔ یوں سمجھو کہ دشت ہجر میں وصال کی رہنمائی کرنے والا کلام ہے۔ بلفظ دیگر دشت طلب میں رہنمائے وصال ہے۔ جس نے یہ کلام سپرد قلم کیا ہے اور قلم نے کرتاس کو زینت بخشی ہے، انہوں نے کسی قیافے، گمان، ظن خیر اور خواب و خیال کے تحت یہ جملے مرتب نہیں فرمائے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، اگر ایسے ہو جائے تو ممکن ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو کچھ لکھا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایسا ہے، اور یہ وہی لکھ سکتا ہے، وہی کہہ سکتا ہے جو آشنائے رمز محبوبیت ہو، جو محبوبیت کے رخ زیبا کو جس نے بے نقاب با جمال با کمال بار بار دیکھا ہو، اور جب قلم اٹھے تو نظر محبوب کے چہرے پر ہو، تو چہرہ محبوب کو دیکھ کر کچھ لکھنا کسی کو تو شک ہو سکتا ہے، لیکن جو چہرہ محبوب دیکھ کر اس کا مطالعہ کر کے، چہرہ محبوب کی تلاوت کر کے جو آدمی کچھ لکھتا ہے، اس میں شک نہیں ہوتا۔ تو گویا جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کامل کی توجہات سے فیض یاب ہونے کے بعد آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ حقیقتوں پر سے پردے ہٹانے کی ایک مضبوط کوشش ہے۔ اپنے لیے نہیں، خود کو ذکر یار سے تسکین تو دے رہے تھے، مگر محبتوں کا جام آنے والوں کے لیے بھرتے بھرتے چلے گئے۔ وہ جام و سبو کو ترتیب دے کر آپ نے رخت سفر باندھا کہ جو بھی اس راستے آئے تو سالکین راہ محبت کو جب پیاس لگے گی تو عشق حق کا ایک گھونٹ جب پی لیں گے تو منزل تک مستیاں اسے اٹھائے ہوئے لیتی جائیں گی۔ یہاں آ کر آپ نے فقر کو پیش نظر رکھا، اور کل کے درس میں بھی آپ نے فقر ہی کو
اپنی سماعت میں رکھا ہے، اور اس کا ایک حصہ جو باقی رہ گیا تھا وہ آج اس مختصر محفل میں زیر بحث آ رہا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا نا کہ جناب اس فقیر مرد کامل نے اپنی رفیقہ حیات کو کہا تھا کہ ساری عزتیں فقر کے اندر ہیں، ساری عزتیں اسی فقر کے اندر ہیں۔ اور آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی روایت، کوئی انتخاب، کوئی اقتباس، کوئی دلیل، کوئی ترشح، کوئی اشارہ، کوئی نقطہ ایسا واضح ہوا ہو کہ جہاں یہ لکھا ہو، یہ کسی نے کہا ہو کہ عمراء کی وجہ سے بارشوں کا نزول ہوتا ہے، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیوں کو غذائیں ملتی ہیں، لوگوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب بھی پڑھو گے تو یہی نظر آئے گا کہ فقیروں کی وجہ سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، جو کائنات پر بارشیں برستی ہیں یہ فقراء کی وجہ سے۔ اور حکم وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، جتنے بھی تم اس کائنات میں رزق کھانے والے ہو انہی کے سبب۔ تم ان کے پھٹے کپڑے دیکھ کر تم ان پر نظر نہیں رکھتے، تمہیں یہ تیری جو شان و شوکت ہے جانتے نہیں ہو کہ اس کی بنیاد میں انہی کا فخر کام کر رہا ہے۔ مزے تم اڑا رہے ہو، سجدے یہ کر رہے ہیں، 10 قسم کے کھانے تم کھا رہے ہو، پیٹ خالی یہ رکوع و سجود میں وَيَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اسلام کو غلبہ دے رہا ہے، بارشوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اتنے بڑے وقار کے مالک اور اتنے قرب و حضور کے مالک، اتنی عظمتوں بھرا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا ہے، کس بنا پر کہ دنیا کی ساری لذتیں چھوڑ کر ایک خدا کے لیے 2 جہان سے بے نیاز ہو گئے۔ میں